الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أشرف المرسلين وخاتم النبيين۔ یہ تقریباً 4000 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خداوند عالم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی زوجہ بی بی ہاجرہ صلوات اللہ علیہا اور اپنے شیرخوار بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کچھ کھانے پینے کے سامان کے ساتھ مکے کی اس بے آب و گیاہ وادی میں تنہا چھوڑ دیا۔ کھانا پانی کب تک چلتا؟ آہستہ آہستہ سب ختم ہو گیا۔ صحرا کی گرم لو نے ماں بیٹے کو جاں بلب کر دیا۔ گھبرائی ہوئی ماں اپنے بیٹے کو تڑپتا دیکھ کر اکیلا چھوڑ کر قریبی پہاڑی صفا کی چوٹی پر گئیں۔ چاروں طرف غور کیا کہ شاید کہیں کوئی قافلہ گزر رہا ہو یا کوئی آبادی ہو، مگر وہاں تو ہر سو گرم لو کے ساتھ صحرا کی ریت اڑ رہی تھی۔ ماں مایوس ہو کر واپس اپنے بیٹے کو دیکھنے آئی۔ بچہ تقریباً نیم جان حالت میں سسک رہا تھا۔ ماں پھر تیزی سے دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ گئیں، لیکن وہاں بھی وہی حال تھا۔ ماں واپس اپنے جاں بلب بیٹے کی طرف پلٹی۔ وہ اب تک سانس لے رہا تھا۔ وہ پھر واپس صفا پہاڑی پر چڑھ گئیں۔ اسی طرح بی بی ہاجرہ صلوات اللہ علیہا نے تیز رفتاری سے صفا اور مروہ کے 7 چکر لگائے۔ خداوند عالم جو تمام ماؤں سے نہ جانے کتنی گنا محبت کرنے والا ہے، یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا، جنہوں نے زمین پر ایڑی ماری اور اس جاں بلب بچے کے پاؤں تلے ایک چشمہ پھوٹ پڑا۔ گھبرائی ہوئی پریشان ماں 7 چکر لگانے کے بعد جب لوٹی تو یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئیں، لیکن چشمے کا پانی رکنے کا نام ہی نہ لے رہا تھا۔ بی بی ہاجرہ صلوات اللہ علیہا نے اس چشمے کے ارد گرد منڈیر بنا کر زمزم کہا، یعنی تھم جا۔ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر بی بی ہاجرہ صلوات اللہ علیہا زمزم نہ کہتی تو یہ چشمہ ایک دریا کی صورت اختیار کر جاتا۔ بہرحال ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ وہاں سے بنو جرہم نامی ایک قبیلے کا قافلہ گزرا۔ ہر سو پرندے اڑتے دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، کیونکہ صحرا میں پرندے صرف پانی کے آس پاس ہی ہوتے ہیں۔ اس ناقابل یقین منظر کو دیکھ کر وہ لوگ چشمے کے پاس پہنچے اور ماں بیٹے کو اکیلا دیکھ کر مزید حیران ہو گئے۔ پانی سے سیراب ہونے کے بعد قبیلہ بنو جرہم نے بی بی ہاجرہ صلوات اللہ علیہا سے وہاں بسنے کی اجازت مانگی، جو کہ انہوں نے بخوشی دے دی۔ وقت گزرتا رہا۔ اس جگہ پر خانہ کعبہ کی تعمیر ہوئی اور حاجی آنے لگے۔ سب کے مالی حالات بہتر سے بہتر ہونے لگے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل بنو بکر کہلائی جانے لگی۔ کچھ عرصے کے بعد بنو جرہم اور بنو بکر میں اختلاف بڑھتے گئے اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ بنو بکر نے بنو جرہم کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ بنو جرہم نے بدلے کے طور پر راتوں رات سارے قیمتی خزانے اور اشیاء کو آب زمزم کے کنویں میں دفنانے کے بعد ریت سے بند کر کے فرار ہو گئے۔ بنو بکر نے پانی کے لیے دوبارہ کھدائی کی، لیکن چشمے کا سوتا نہ ملا۔ آہستہ آہستہ یہ علاقہ پھر سے ویران ہو گیا۔ صرف حج کے ایام میں لوگ آیا کرتے تھے اور پھر ویران ہو جاتا تھا۔ صدیاں گزرنے کے بعد ایک رات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، جو کہ خانہ کعبہ کے نگران بھی تھے، خواب دیکھا کہ طیبہ کو کھودو۔ وہ نہ سمجھ پائے۔ دوسری رات پھر خواب میں برخ کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ وہ اشارہ بھی نہ سمجھ سکے۔ تیسری رات پھر خواب میں موموعہ کو کھودنے کا حکم دیا گیا۔ وہ پھر بھی یہ اشارہ نہ سمجھ سکے۔ چوتھی رات کو زمزم کھودنے کے لیے کہا گیا اور انہوں نے خواب ہی میں بے قرار ہو کر پوچھا کہ زمزم کیا ہے؟ جواب ملا کہ ڈھونڈو، جہاں پر چیونٹیوں کے لاتعداد بل ہیں، وہاں پر ایک کوا زمین کرید رہا ہوگا، اس جگہ کو کھودو۔ اس چشمے سے پانی نکلے گا جو حاجیوں کو سیراب کرے گا۔ اس پانی کو کاشتکاری کے لیے بھی استعمال کرنا۔
یہ پانی کاشتکاری کے لیے بے حد زرخیز ثابت ہوگا اور یہ پانی قیامت تک ختم نہ ہوگا۔ 3 دن کی کھدائی کے بعد آخر کار گوہر مقصود مل ہی گیا اور کنویں کے اندر کا بیش بہا خزانہ بھی ہاتھ لگا۔ قریش یہ منظر دیکھ کر ششدر رہ گئے اور ان کے دلوں میں حضرت عبد المطلب کی عظمت بیٹھ گئی۔ آب زمزم کا کنواں خانہ کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 21 میٹر کے فاصلے پر تہخانے میں واقع ہے۔ اس کی گہرائی تقریباً 30 میٹر ہے۔ جب ہمارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کنویں پر تشریف لائے اور ان کے لیے پانی کا ایک ڈول نکالا گیا، آپ نے کھڑے کھڑے اس میں سے کچھ پانی نوش فرمایا اور پھر اس میں کلی کر کے ڈول کو واپس کنویں میں ڈال دیا، گویا یہ پانی آپ کا جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، آب زمزم ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ سن 1953 تک یہ پانی ڈول کے ذریعے نکالا جاتا تھا، لیکن اس کے بعد وہاں پر پمپ لگا دیے گئے۔ سن 2010 عیسوی میں مسجد حرام سے 4.5 کلومیٹر کے فاصلے پر زمزم واٹر ٹریٹمنٹ اینڈ فلٹریشن پلانٹ لگا دیا گیا، جہاں پر آب زمزم پمپ کے ذریعے لایا جاتا ہے اور پھر صفائی کرنے کے بعد مسجد حرام کے اندر اور باہر کے مختلف مقامات پر سبیلوں تک لے جایا جاتا ہے۔ آب زمزم کا پانی مسجد نبوی میں بھی عام ملتا ہے اور حجاج کرام یہ پانی دنیا بھر میں اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ پہاڑی علاقہ وادی ابراہیم کہلاتا ہے۔ اس علاقے میں بارش بے حد کم ہوتی ہے، لیکن جب ہوتی ہے تو بارش کا پانی رس کر ایکوافر یعنی آب اندوخت میں جمع ہوتا رہتا ہے۔ زمزم کا کنواں اس آب اندوخت کے بالکل وسط میں واقع ہے، اسی لیے اس کا پانی سال بھر جاری رہتا ہے۔ بدقسمتی سے مکہ مکرمہ کی اس وادی ابراہیم کے وسط میں سڑکیں اور بلند و بالا عمارات بنا دی گئی ہیں۔ اطراف میں بھی یہی ہو رہا ہے۔ ایک تو یہاں بارشیں پہلے ہی بہت کم ہوتی ہیں اور پھر سڑکیں اور عمارات۔ بارش کا پانی زمین میں رسنے کے بجائے ریگستان میں بہہ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے پانی میں ایک بار پھر کمی شروع ہو گئی ہے۔ پہلے زائرین اور حجاج کرام کو 10 سے 20 لیٹر فی کس پانی لے جانے کی اجازت تھی، اب سعودی حکومت کی طرف سے وہ کم کر کے 5 لیٹر کر دی گئی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک دن خدا نخواستہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آب زمزم کا پانی ایک دفعہ دوبارہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جائے، جیسے کہ اس سے پہلے بنو جرہم کے گناہوں کی وجہ سے ہو چکا ہے۔ اب آپ کو آب زمزم پینے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ ہمارے رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روح سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر یہ دعا پڑھیں۔ اگر ہو سکے تو قبلہ روح ہو جائیں اور 3 گھونٹ پئیں۔ اگر پانی زیادہ ہو تو 5، 7 یا 9 گھونٹوں میں بھی پیا جا سکتا ہے۔ اگر ہو سکے تو خوب سیر ہو کر پئیں، پھر الحمدللہ رب العالمین کہیں اور حاجات طلب کریں، انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اس آب زمزم کے معجزے کے صدقے میں ایک دن ہم سب کو رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر پانی پینا نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ اب چلتے ہیں آب زمزم کے معدنیات کی طرف۔ چونکہ آب زمزم میں کافی معدنیات پائے جاتے ہیں، اس لیے اس کا پانی زراعت کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ اس کے علاوہ آب زمزم میں کاربوہائیڈریٹس بھی عام کنویں کے پانی سے زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے پینے سے بھوک بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے پی ایچ لیول پر غور کریں، 7.8، یعنی آب زمزم الکلائن ہوتا ہے، جس کی وجہ کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹس ہیں۔ یہ معدے کی تیزابیت کم کرتا ہے اور عمر رسیدگی کے عمل کو بھی روکتا ہے۔ اس کے علاوہ باقی یہ معدنیات ہمارے جسم کی مرمت کے لیے بے حد ضروری ہیں۔ آب زمزم ان معدنیات سے بھرا ہوا ہے۔ اب آپ فلورائڈز پر غور کریں۔
0.59 ملی گرام پر لیٹر۔ آپ سب کو پتا ہوگا کہ فلورائڈ دانتوں کے امراض کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، اسی لیے ٹوتھ پیسٹ میں ایکسٹرا فلورائڈ ملایا جاتا ہے۔ آب زمزم میں TNF الفا بھی پایا جاتا ہے جو کہ کینسر، دل کی بیماریوں، ڈائبٹیز اور جوڑوں کے درد کے لیے بے حد فائدہ مند ہے، خاص طور پر بڑی آنت کے کینسر کے لیے، کیونکہ آب زمزم بڑی آنت کے لیمفوسائٹس کی پاپولیشن پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اب غور کرتے ہیں ایک بہت بڑے مسئلے پر۔ کیا آپ نے غور کیا کہ آب زمزم میں سیزیم کو چھوڑ کر یورانیم، تھوریم اور پوٹاشیم 40 کی مقدار کتنی زیادہ ہے؟ میں نے نیویارک گورنمنٹ کے لیے انوائرمنٹل انجینئرنگ کا کام 28 سال کیا ہے۔ اس حساب سے ایسے پانی کا مسلسل پینا گویا کینسر کو دعوت دینا ہے۔ ہر زیر زمین پانی میں تابکار عناصر ہوتے ہیں لیکن کم مقدار میں۔ آب زمزم تو ان عناصر سے بھرا ہوا ہے، اور ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ سیر ہو کر پیا کرو۔ یہ بات میری سمجھ سے باہر تھی۔ اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان نہ پڑا ہوتا کہ آب زمزم پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھا کرو۔ ایموٹو اور کئی دوسرے سائنسدانوں کی تحقیق کے مطابق اگر آب زمزم پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے تو ہیگزاگونل یعنی 6 کونے کے کرسٹلز بن جاتے ہیں۔ کسی بھی دوسرے پانی پر یا آب زمزم پر بھی کچھ اور پڑھنے سے یہ کرسٹل نہیں بنتے، زہر ہی زہر کا توڑ ہوتا ہے۔ یہ کرسٹل صرف اہل ایمان کو ہی کینسر جیسے موذی مرض سے نجات دلا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللَّمَان اللَّمَان اللَّمَان۔ اور اب اپنے ناظرین کو کہنا چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا کیا پتہ کب اپنے مالک حقیقی کے سامنے اپنے گناہوں کے بوجھ سے لدا ہوا نادم کھڑا ہوں۔ جاتے جاتے اپنے ناظرین کو ایک نایاب تحفہ دینا چاہتا ہوں، شاید اس تحفے کی وجہ سے ہی میرا کچھ بوجھ کم ہو جائے۔ میرے مرحوم والدین باعمل سادات اور انتہا کے مومن تھے۔ وہ جب کسی کے لیے دعا کرتے تھے تو قبول ضرور ہوتی تھی۔ روزانہ شام کو 4 بجے سے 6 بجے تک نہ جانے کتنے لوگ ان کے پاس دعا کے لیے آتے تھے۔ وہ کبھی بھی کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے تھے۔ وہ ان کے لیے دعا کرتے تھے، پھر کہتے کہ رب کریم کو یہ زیادہ پسند ہے کہ تم اپنے حق میں خود دعا کیا کرو۔ اس کے بعد وہ لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد پر چھوٹا سا لیکچر دیتے، اور پھر کہتے تھے کہ انسان کے گناہ اس کی دعا جو اس کے حق میں بہتر ہے مستجاب نہ ہونے کے راستے میں حائل ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے 4 عمل روزانہ 40 دن تک کرنے کے لیے بتاتے تھے۔ وہ عمل آج آپ کو نظر کر رہا ہوں۔ عمل نمبر 1، نماز شب کے بعد یا بستر پر لیٹتے وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہیں کہ آج میں ان تمام لوگوں کو تیری راہ میں معاف کرتا ہوں جنہوں نے جان بوجھ کر یا انجانے میں کبھی بھی کسی طریقے سے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے۔ اے پروردگار، مجھے اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہیے، لیکن اس کے باوجود مجھے یقین ہے کہ میرا یہ جملہ ختم ہونے سے پہلے ہی تو نے میرے نہ جانے کتنے گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو معاف کر دیا ہوگا، کیونکہ تو میری سمجھ سے کہیں زیادہ رحمان، رحیم، کریم، ستار اور غفار ہے۔ نمبر 2، سوچیں کہ آج کے دن آپ نے کتنے گناہ کیے، ایک ایک گناہ پر شرمندہ ہو کر اس کی معافی مانگیں، اور سچے دل سے رب غفور الرحیم سے وعدہ کریں کہ آج کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں کریں گے۔ نمبر 3، خداوند عالم آپ کے گناہ تو انشاءاللہ معاف کر دے گا، لیکن اگر آپ نے دوسروں کے ساتھ جو زیادتی کی ہوگی اس کو معاف کرنے کا حق صرف اسی کے پاس ہوتا ہے۔ شاید قیامت کے دن ہم سب کو یہی سب سے بڑا بوجھ اٹھانا پڑے۔ اس لیے اگلے دن جب بھی کسی سے بات کریں اس سے ضرور کہیں کہ اگر جان بوجھ کر یا انجانے میں آپ نے کوئی زیادتی کی ہو تو اللہ کی راہ میں پلیز مجھے معاف کر دیں۔
آج کل تو یہ بے حد آسان ہے، واٹس ایپ پر ہی سب کو میسج کر سکتے ہیں، کچھ نہیں تو یہ ویڈیو ہی اپنی فیملی اور دوستوں سے شیئر کر لیں، براہ راست نہ صحیح، شاید اسی طرح سے وہ آپ کو معاف کر دیں۔ نمبر 4، اپنے ترکی کے سفر کے دوران استنبول کی بلو مسجد کے پیش امام محترم قاری حسین گل صاحب نے بھی مجھے وہی تحفہ دیا جو میرے والدین لوگوں کو بتاتے تھے۔ اس ویڈیو کے اختتام پر وہ مختصر قرآنی دعا شروع ہو جائے گی، اس کو سوتے وقت ضرور سنیں اور اس کے ترجمے پر غور کرتے ہوئے سو جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ عمل 40 دن تک دہرائیں، انشاءاللہ 40 دنوں سے پہلے ہی آپ کی ہر وہ دعا جو آپ کے حق میں بہتر ہے قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ نہ صرف یہ بلکہ اپنے چاہنے والوں کے لیے بھی دعا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ زندگیاں بدلنی شروع ہو جائیں گی۔ آخر میں آپ سے ایک درخواست ہے، آپ کو پابند نہیں کر رہا ہوں، اگر یاد رہے تو میرے اور میرے والدین کی مغفرت کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ بے حد شکریہ۔